اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اگر یہ عمل شعبان المعظم کے تیسرے عشرے یعنی کہ 21 شعبان سے لے کر رمضان کی 1 تاریخ تک یہ عمل کیا جائے تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل دولت اتنی نصیب ہوگی کہ جتنے ریت کے ذرات ہیں اس سے زیادہ انسان کو دولت ملے گی۔ آپ یہ عمل کریں، خود بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ جن بہنوں بھائیوں نے ابھی ہمارا چینل دیکھا ہے، یوز کیا ہے، وہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ 21 شعبان سے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے تک تہجد میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ تہجد گزار نہیں ہیں تو آج ہی سے تہجد گزار بن جائیں۔ رات کے اس پہر جس پہر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی سنتا ہے، آپ لوگ بھی رات کے اس پہر اپنی نیند کو چھوڑ کر یہ سوچ کر کہ قبر میں ایک دن ضرور جانا ہے، یہ پل سوچ کر آپ لوگ تہجد کے اس پہر میں جس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اپنے رب سے مانگ لیں، دولت مانگ لیں، رزق مانگ لیں، اپنے اولاد کی خوشی مانگ لیں، اپنے لیے اولاد مانگ لیں، اپنے والدین کی زندگی مانگ لیں۔ جو کچھ مانگنا ہے رات کے اس پہر میں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو درود پاک کی شعبان المعظم میں کثرت کرنی چاہیے۔ تو رات میں جو نماز عشاء جو نوافل پڑھے جاتے ہیں نماز عشاء کے بعد اور تھوڑا سا سونے کے بعد اسے صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ تو سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 ثابت ہیں۔ اس میں قرات کا اختیار ہے کہ جو چاہیں پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجئے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے کہ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک عرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو ہمیشہ روزے رکھنے چاہیے، زیادہ نہیں تو کم از کم شوال کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں، یعنی ہر مہینے میں جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے، خصوصاً شعبان المعظم میں۔ پھر رمضان کا مہینے میں تو روزے فرض ہیں تو لازمی روزے رکھنے چاہیے۔
یہ بہت زیادہ فضیلت کے حامل روزے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالابی عزیز بن رضوان علیہ رحمۃ اللہ الجواد رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے، تو نرم ہے، لیکن اللہ عز و جل کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہم سب کی تمام کی مغفرت ہو جائے۔ تو مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کے سو جانے کے بعد اٹھ کر قیام یعنی عبادت فرمایا کرتے تو ان سے صبح تک شہد کی مکھی کی سی بنبناہٹ سنائی دیتی تھی۔ تو ہم بھی بس یہی دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی محبت میں گما دے۔ عبادت کے لیے جاگنے کا ایک عجیب انداز آج آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے، یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ کو جگائے رکھے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب سو نہ سکیں۔ سجدے کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما لے۔ ایک نابینا ہو جانے والی خاتون کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم راحلہ عابدہ کے پاس گئے۔ یہ بکثرت روزے رکھتی اور اتنا روتی کہ ان کی بینائی جاتی رہی، اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتی کہ کھڑی نہ ہو سکتی تھیں، لہٰذا بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی تھیں۔ ہم نے انہیں سلام کیا، پھر اللہ عز و جل کے عفو و کرم کا تذکرہ کیا تاکہ ان پر معاملہ آسان ہو جائے۔ انہوں نے یہ بات سن کر ایک چیخ ماری اور فرمایا، میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے اور اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم میں چاہتی ہوں کہ کاش اللہ عز و جل نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور میں کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ یہ فرما کر دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئیں۔ تو آپ لوگ بھی تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس میں انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ ہوں اور دولت آپ کے قدموں میں آ جائے۔ آپ لوگ ہمیشہ تقسیم کرنے والوں میں سے بن جاؤ، ہمیشہ اوپر والے ہاتھ میں سے بن جاؤ، نہ کہ نیچے والے ہاتھ، کیونکہ نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو دینے والوں میں سے بنا دے۔ 21 شعبان المعظم، آج 20 شعبان المعظم ہے، تو کل سے 21 شعبان المعظم شروع ہو رہی ہے۔ 21 شعبان سے لے کر رمضان تک آپ نے تہجد میں یہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو یہ وظیفہ ملے، آپ سنو اس وظیفے کو، تو آپ نے وہیں سے شروع کر دینا ہے۔ تو آخری جو عشرہ ہے اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، روزانہ کا عمل ہے۔ جو تہجد گزار ہیں، عبادت کو پسند کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، وہ تو نہایت ہی خوش قسمت ترین ہیں اور وہ یہ عمل کریں گے، اور جو نہیں کرتے وہ بھی خوش قسمت ترین لوگوں میں سے بن جائیں۔ یہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لینی ہے، تہجد کی ادائیگی کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 100 مرتبہ درود پاک کے بعد 1 مرتبہ صرف آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ادائے قرض کے لیے، جو شخص ادائے قرض کے لیے اور فاقہ دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ کو بعد نماز مغرب پڑھتا ہے تو اس کا یہ فاقہ بھی دور ہو جاتا ہے اور قرض کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے روزانہ، اور یہ اگر 10 دن لگاتار آپ کر لیتے ہیں تلاوت، یا صرف 5 دن ہی کر لیتے ہیں،
تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی گمان بھی نہ گزرا ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کریں، انشاءاللہ خصوصی دعا میں تمام کروایا جائے گا، ان کا نام لے کر خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔